دیوار گیر کھڑکیوں سے پوری تاریخ کا چاند نظر آ رہا تھا۔ پردے بندھے ہوئے تھے، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف اور ہر جگہ بے ترتیبی سی تھی۔ خود وہ صوفے پر بیٹھا تھا، پیچھے کی طرف سر گرائے، بازو پھیلائے، چھت پر کچھ دیکھتے، یادداشت کے کسی کونے میں کچھ کھوجتے۔ سکون اندر باہر اور آس پاس کہیں نہ تھا۔ راتوں کی نیند تو ویسے بھی اڑی ہوئی تھی۔ بھوک ختم، طلب ختم۔ سماعتیں فون پر ٹھہری ہوئی تھیں، منتظر نگاہیں اسکرین کو تکتی تھیں۔ دوسری طرف خاموشی تھی، کوشش تھی اور نا امیدی تھی۔ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا تھا، کافی کا خالی کپ اور نیند کی گولیاں بھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ ملازمہ ایک بار پھر اسی مسز شیرازی کا پیغام دینے آئی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہ اٹھ کر نیچے گیا۔ قدموں کی چاپ ابھری، راہداری میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ ہی دیر میں جنت کا موبائل بج اٹھا۔ مسز آفاق کے نمبر سے 7 سالہ زید کے میسیجز آنے لگے۔ وہ اپنی ممی کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا اور اس نے جنت کے لیے ایک انگیجمنٹ رنگ بھی پسند کر لی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ماں کے موبائل سے اپنی سیلفی بھیج دیتا، کہیں پر ہنستے، کہیں پر مسکراتے، کہیں پر سوزی کو گلے لگاتے ہوئے۔ اب کی بار نوٹیفیکیشن میں 2 تصویریں نظر آئیں۔ وہ جنت سے پوچھ رہا تھا، ان دونوں میں سے کس رنگ کی انگوٹھی زیادہ پیاری ہے؟ فارس نے موبائل اٹھا کر تصویر دیکھی۔ اسے دونوں پسند نہیں آئیں۔ وچ ون؟ جنت کا فیونسی پوچھ رہا تھا اور شوہر لب بھیج کر میسیجز دیکھ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد 2 اور تصویریں بھیجی گئیں۔ بچوں کی کھلونا دکانوں میں نقلی میک اپ کٹس کے ہمراہ پلاسٹک جویلری سے منتخب کی جانے والی ایک ٹافی جتنی انگوٹھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی گلابی رنگ کی انگوٹھی کو ڈن کر دیا۔ خیال تھا اب میسیجز نہیں آئیں گے۔ میسیجز نہیں آئے، ریکارڈنگ آ گئی۔ زویا سے السلام علیکم ٹو یور فیوچر بھابھی۔ وہ اپنی 3 سالہ بہن کو سکھا رہا تھا۔ بہن کے حلق سے ہلکی سی اور کیوٹ سی آواز ابھری، شام علیکم بھابھی۔ یہ دونوں بچے پچھلے کئی دنوں سے اس کا درد سر بنے ہوئے تھے۔ اس نے موبائل سائلنٹ کر کے خود سے پرے رکھ دیا۔ پانی کے ساتھ نیند کی گولی لینے کے بعد ایک بار پھر سونے کی کوشش کی۔ اندر کا اضطراب بڑھ گیا، شور بڑھ گیا، درد بڑھ گیا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ وہ سنی انسنی کیے پڑا رہا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے کارپیٹ پر 2 زانوں بیٹھی تھی۔ چہرہ زرد تھا، آنکھیں سرخ اور بتحاشا نم ہو رہی تھیں۔ زرکار روشنی میں کرب نمایاں تھا۔ تنہائی میں وہ سراپا مجسم ہوئی خالی ویران آنکھوں سے اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ پانی کا گلاس پاس رکھا تھا، صرف 2 گھونٹ لیے گئے تھے۔ زندگی اور نصیب کی دہشت ویسی ہی تھی۔ خوف وہیں ٹھہرا تھا، سانسیں وہیں اٹکی تھیں۔ رات کے آخری پہر بہت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور اب تب سے وہ اسی حالت میں اور اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت سی باتیں تھیں جو یاد آ رہی تھیں، بہت سی حقائقیں تھیں جو واضح ہو رہی تھیں، بہت سے خیال، وسوسے، اندیشے رہ رہ کر سر اٹھا رہے تھے۔ دل تڑپ رہا تھا، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسے مسز شیرازی بہت شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ انہیں کھو دینے کا غم تڑپائے جا رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ انہیں ان کے پوتے سے ضرور ملوائے گی، اور یہ وعدہ اس گھر کی دہلیز پار کرتے ہی فنا ہو گیا تھا۔ سارے رشتے، سارے تعلق وہیں رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوڑتیں، وہ خود انہیں چھوڑ آئی تھی، مگر دل وہیں رہ گیا تھا، روح یہاں بھٹک رہی تھی۔ محبت کو نفرت میں بدلتے وہ دیکھ چکی تھی، دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس اذیت سے دوبارہ گزرنے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں، اور اسے غم تھا، اور بہت بڑا غم تھا کہ وہ ان کی محبت سے محروم کر دی گئی تھی۔ مسز شیرازی اب ہاتھ اٹھاتی ہوں گی تو اس کا نام نہیں لیتی ہوں گی۔ اسے سوچ کر انہیں کراہیت آتی ہوگی۔ وہ اس کے وجود سے نفرت کھاتی ہوں گی۔ کم الزام نہیں تھے جو فائزہ چچی نے اس کی ذات پر لگائے تھے۔ کسی گناہ، کسی غلطی، کسی جرم کا پردہ نہیں رکھا تھا انہوں نے۔ سب اگل دیا تھا، سب کہہ دیا تھا۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوئے تھے۔
पंखा भी चल रहा था, मौसम ठंडा था और उसे फिर भी घुटन महसूस हो रही थी। एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, कराची से आऊँगा तब। हकायत लिखी जा चुकी थी, अंजाम सोचा जा चुका था और उसे फिर भी रोना आ रहा था। ये जुदाई, ये फासिले, ये सज़ा तो रोज़े अव्वल से तय थी। वो हर हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। साथ रहने की ख्वाहिश बदल चुकी थी। उसने ख्वाब नोच कर फेंक दिए थे, इंतज़ार समेट कर रख दिया था। एहसासात को मुंजमद और जज्बात को फना करके उसने खुद को अदम की वादियों में दफना दिया था। उसका ख्याल था ऐसे दर्द कम होगा, दुख कम होगा, रोना कम आएगा। मगर उसका खुद साख्ता डिफेंस मैकेनिज्म खसारे में गया था। उसे तकलीफ ज़्यादा हुई थी, उसे रोना ज़्यादा आ रहा था। वो तड़प रही थी, वो जल रही थी। मुझे तलाक फौरी चाहिए होगी। तुम्हें अभी से डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ाम कर लेना चाहिए ताकि मुनासिब वक्त पर बिना किसी ताख़ीर के साइन करके एक दूसरे से जान खुलासी की जा सके। लेकिन अगर कुछ वजूहात की बिना पर मुझे कबल अज़ वक्त ये घर छोड़ना पड़ जाता है और इस दौरान मेरा तुमसे फ़िलफ़ौर रब्ता भी मुमकिन नहीं हो पाता, तो मैं 1 माह तक की मुद्दत को ज़हन में रखूँगी और इसके बाद समझ जाऊँगी कि मुझे तलाक हो चुकी है। सो तुम्हें इस बात का ख़्याल रखना होगा कि मुझे इस 1 माह के अंदर तलाक हो जानी चाहिए। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, तीसरा हफ्ता गुजरने वाला था। उसने अपनी आंखों को एक बार फिर बेदर्दी से रगड़ डाला। अब तक वो यकीनन उसे तलाक दे चुका होगा। अदीना ज़ुबैर उसकी ज़िंदगी में वापस आ चुकी होगी। नफ़रतों के बादल छट गए होंगे, मोहब्बतों का नूर फैल गया होगा। जो उसके साथ होते हुए अधूरा था, वो मनचाहे साथी के साथ मुकम्मल हो गया होगा। उसकी ज़िंदगी में जन्नत कमाल की जगह पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं रही होगी। गाल साफ करके वो उठ गई। वज़ू करके जायनमाज़ बिछाए किबला रुख खड़ी हो गई। कुछ सजदों में वो रोती रही थी और कुछ सजदों में हिम्मत और आसानियाँ मांगती रही थी। उसे यहाँ इस नई जगह पर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना था। वो अपना माज़ी भुला देना चाहती थी। और बाहर दरवाजे के पास खड़ी साबरा बुआ आंखों में रहम और हमदर्दी लिए उसे देख कर रह गई थी। अक्सा ने ज़रा दूर से ही फारिस को देखा। किचन काउंटर टेबल के उस पार स्याह ट्राउज़र्स पर फुल स्लीव सफ़ेद शर्ट में मलबूस अपने लिए कहवा बना रहा था। सर झुका हुआ था, माथे पर बेतरतीबी से बिखरे बाल आंखों पर आ रहे थे। अभी कुछ देर पहले पठानी ने कहा था उसे साहब बुला रहे हैं। तब से ही वो फिक्र में थी। वहीं खड़े खड़े उसने जहन दौड़ाकर खुद से सरजद होने वाली किसी मुमकिना गलती को याद करना चाहा, मगर जहन माऊफ ही रहा। वह मुश्किल गला खंखारते हुए उसने फारिस विजदान को अपनी मौजूदगी का सिग्नल देना चाहा, साथ ही दुपट्टे को उंगलियों में डालकर बेचैनी से घुमाया जा रहा था। आपने बुलाया मुझे? कहवा कप में उंडेल कर वो उसकी तरफ मुड़ा। बैठो। जी? घूंट भरते हुए उसने सामने स्टूल चेयर की तरफ इशारा कर दिया। अपनी घबराहट पर काबू पाती वो बैठ गई। सर झुका हुआ था। जरा सी निगाहें उठाकर अपने साहब को देखना चाहा। लापरवाह साहुलिया, बेख्वाबी का शिकार सुर्ख आंखें, बड़ी हुई शेव, जर्द चेहरा। उसकी जन्नत आपी की गैर मौजूदगी में साहब ऐसे हो गए थे। पिछले माह जन्नत तुम्हें साथ लिए काफी घूमती फिरती रही है। जी साहब। फांस की तरह कोई शय उसके हलक में आकर अटक गई। गुज़श्ता 1 माह की रूटीन ज़हन में दौड़ गई। जन्नत की बातें, वादे, डांट और तंबीह सब याद आ गया। ड्राइवर बता रहा था उसने एक बार जन्नत के कहने पर किसी रिहायशी कॉलोनी में उसे उतारा था। तुम भी साथ थीं। फिर वापसी पर वहीं से 4 घंटों के बाद पिक किया था। अक्सा को ठंडे पसीने आने लगे। समझ में नहीं आया इकरार करे या इनकार। कहाँ गई थी तुम दोनों? कुछ बताते बताते उसने यकायक निचला दब दांतों तले दबाया। जी, वो शॉपिंग पर गए थे। रिहायशी कॉलोनी की तंग गलियों में शॉपिंग हो रही थी। फारिस ने भाप उड़ाता कप सामने रख दिया। अक्सा जी भरकर परेशान और शर्मिंदा हुई। अब क्या करे? उसे झूठ बोलना वाकई में नहीं आता था। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे अक्सा।
اس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اپنے صاحب کو دیکھا۔ وہ بہت تحمل سے پوچھ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی مطلوبہ جواب نہ ملنے کی صورت میں یہ تحمل اس پر نزلہ بن کر گر سکتا تھا۔ اس نے کچھ ہمت مجتمع کی، کچھ حوصلہ پیدا کیا۔ جو قسمیں کھا رکھی تھیں ان کے ٹوٹنے پر کفارے کے طور پر روزوں کا حساب کیا۔ ایک بار پھر پسینہ صاف کیا۔ جنت آپی مجھے کسی کے گھر لے کر گئی تھیں، اس نے بتا دیا۔ حالانکہ جنت نے کہا تھا اس کا ہر راز قبر تک جانا چاہیے۔ اب راز چھپاتے چھپاتے وہ خود تو قبر میں نہیں اتر سکتی تھی نا۔ اگر میں تمہیں وہاں لے جاؤں تو تمہیں گھر کا اندازہ ہو جائے گا؟ اقصیٰ نے کچھ فکر مندی سے اسے دیکھا۔ جنت آپی کی وجہ سے پورا گھر پریشان تھا۔ اگر اس طرح ان کا کوئی سراغ ملتا ہے تو اسے ہرگز ہرگز خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہمت کر کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر قسم اور وعدوں کا غم کھانے لگا تھا۔ جنت آپی جب واپس آئیں گی تو اسے ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گی، لیکن کوئی نہیں، وہ روزے رکھ لے گی۔ اور روزوں کے تصور سے اسے ایک بار پھر رونا آیا۔ گھٹاگھٹ ایک پانی کا گلاس چڑھایا اور فارس کے حکم پر اپنے ابا سے اجازت لے کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ڈرائیور کو جگہ کا علم تھا۔ گاڑی سڑک کنارے روک دی گئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ پیدل اس کے پیچھے تنگ گلیوں میں چلتا رہا، کبھی دائیں طرف مڑتے اور کبھی بائیں طرف رخ کرتے۔ وہ 3 منزلہ عمارت کے سامنے رک گئی۔ سامنے بالکنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اسے یاد تھا وہ دوسری منزل والے گھر میں گئی تھی، اور یہ بات اس نے فارس کو بتا بھی دی۔ گھر میں کون کون تھا؟ ایک مرد تھا، اس کی بیوی اور ایک بیٹا۔ فارس نے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا، پھر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ آپ جائیں گے نہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ جیسے یہ جگہ ہی گھر ہی دیکھنے آیا تھا، اور شاید ملاقات کے لیے وہ کسی اور کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈرائیور نے اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے اس نے گاڑی کی عقبی نشست کی طرف دیکھا۔ فارس موبائل فون کان سے لگائے کسی سے بات کرتے ہوئے مسلسل اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر اندر چلی گئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ سندل آپا کی چھوٹی بیٹی مروہ کو پہلو میں سلائے وہ چارپائی پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ دوسری چارپائی پر صابرہ بوا ابھی آ کر بیٹھی تھیں۔ پرسوچ نگاہوں میں بہت سے سوال اور فکر لیے وہ جنت کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ ایک مشکل بات ہے، لیکن کرنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ کچھ سوچ کر مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے تجھے ڈھونڈا تو ضرور ہوگا۔ جنت کی آنکھیں دھیرے سے کھل گئیں۔ سوال غیر متوقع تھا۔ کیوں ڈھونڈے گا وہ مجھے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ بیوی ہے تو اس کی؟ لمحے بھر کے لیے ایک سکوت سا اس پر طاری ہوا تھا۔ برہان کی بھی وہ بیوی تھی، وہ کبھی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ فارس شیرازی کے ساتھ تو وہ ایک زبردستی کا انچاہا رشتہ تھا، جس کے آغاز سے پہلے ہی انجام طے کر دیا گیا تھا۔ وہ بھلا اس کے پیچھے کیسے آ سکتا تھا؟ اسے کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ وہ بوا کو بتانا چاہتی تھی، انسان انہیں ڈھونڈتا ہے جو گم ہو جائے، انہیں نہیں جنہیں وہ خود گم کر دے۔ جنہ، اس کی خاموشی پر وہ ذرا بے قرار ہوئی۔ اب تک وہ اپنی پہلی بیوی کو واپس بھی لے آیا ہوگا بوا۔ اس نے اتنے عام لہجے میں اس انداز میں بات کی جیسے وہ اپنے شوہر کی نہیں، محلے کے کسی دوسرے مرد کی بات کر رہی ہو۔ بوا تحیر سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور تجھے واپس نہیں لانا چاہے گا؟ اور بات تو چاہت کی تھی، خواہش کی تھی، اور محبت کی بھی، اور وہ نہ چاہت تھی، نہ خواہش اور نہ محبت۔ ہو سکتا ہے اس نے اب تک مجھے طلاق بھی دے دی ہو۔ اس نے مبہم لفظوں میں بہت نارمل سے لہجے میں طلاق کا اشارہ دے دیا۔ وہ چاہتی تھی بوا سمجھ لیں اختلاف کوئی چھوٹا موٹا نہیں۔ اگر دے بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے، طلاق تو نہیں ہو سکتی، تو حمل سے جو ہے۔ جنت کی دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ اندر باہر سناٹا چھا گیا۔ یہ خیال تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ کیا بہت ظلم کرتا تھا؟ مارتا پیٹتا تھا؟ آنکھوں میں فکر مندی سموئے انہوں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد تشویش سے پوچھا۔ لفظوں کی مار کے آگے جسمانی تشدد کی کیا اوقات؟
اسے برہان سے پڑنے والا وہ تھپڑ یاد آیا۔ تکلیف اس تھپڑ کی زیادہ تھی اور بہت زیادہ تھی۔ نہیں، بوا کی اٹکی ہوئی سانسیں یکایک بحال ہوئیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو تشدد کا مسئلہ نہیں۔ ایک بار پھر خاموشی حائل ہو گئی۔ آنکھیں موند کر جنت نے دل سے دعا کی، بوا اور کچھ نہ پوچھیں۔ جنا، بچے، کیا صلح کا کوئی راستہ نہیں نکلتا؟ اب وہ محتاط لہجے میں بہت نرمی سے پوچھ رہی تھی، اور یہ فقط سوال نہیں تھا، وہ اسے پلٹنے کا راستہ دکھا رہی تھیں۔ جنت دم سادھے رہی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو اس کے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ مرد لاکھ پتھر دل سے ہی کم از کم اپنی اولاد کے لیے تو نرم پڑ ہی جاتا ہے۔ اس کا چہرہ اوجھل رہا، نم آنکھیں بند رہیں، اپنی سسکیاں دبائے وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ وہ اٹھ کر اس کی چارپائی پر آ گئی، نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں یہ تیرے لیے بہت مشکل ہے، مگر تو خود سوچ، اس طرح تنہا زندگی کیسے گزارے گی؟ پھر تجھ پر ایک بچے کی ذمہ داری بھی آنے والی ہے، اس لیے اگر صلح صفائی کا کوئی بھی حل نکلتا ہو تو تجھے اس حل پر واقعی غور کرنا چاہیے۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے چند لمحوں تک اس کے جواب کا انتظار کیا، مگر جنت نے گویا لفظ سی لیے تھے، سانسوں کو روک لیا تھا۔ سوچنا ضرور۔ آنکھوں میں فکر لیے اس کے پشت تھپ تھپا کر وہ اپنی چارپائی پر چلی گئی۔ جنت نے آنکھیں کھول دیں، اس کا پورا وجود درد کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے ابھی تک بوا کو اپنے مسئلوں سے آگاہی نہیں دی تھی، فارس کی نفرت اور انچاہے رشتے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ بوا 5 سالوں کا عذاب جانتی تھیں، 5 ماہ کی اذیت سے ناواقف تھیں۔ انہیں اس کے درد کا، اس کی بے کسی اور بے بسی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اس پوشیدہ اختلاف کو معمولی نوعیت کا سمجھ کر اسے فائزہ چچی کی حرکت سے جوڑ رہی تھی۔ انہیں اس کے معاملات اتنے صاف اور سیدھے لگتے تھے کہ ان کا خیال تھا اس کا شوہر اولاد کی خبر ملتے ہی اسے بہوشی اپنا لے گا۔ وہ اس کے اس طرح اچانک گھر چھوڑنے پر بھی بہت فکر مند ہوگا۔ بوا حل کی بات کرتی تھیں، صلح کی راہ دیکھتی تھیں، احساس کا ذکر کرتی تھیں، معافی پر یقین رکھتی تھیں۔ وہ فارس وجدان کو نہیں جانتی تھیں، جان بھی نہیں سکتی تھی، مگر وہ تو جانتی تھی اسے، اور بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس کی ناک، گال اور آنکھیں سرخ ہونے لگیں، آنکھوں پر بازو رکھے وہ بے آواز رونے لگی۔ وہ فارس کے گھر مسز شیرازی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اور مسز شیرازی کی ہی وجہ سے اب واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اور یہ بات وہ چاہ کر بھی بوا کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ انہیں فارس وجدان کی نفرت کی وجہ نہیں سمجھا سکتی تھی۔ سارے لفظ، ساری دلیلیں، ساری کی ساری وضاحتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ ایک خاموشی ہی تھی جو رہ جاتی تھی، ایک جمود ہی تھا جو طاری ہو جاتا تھا۔ اس نے پہلے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اب بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن بوا ان سب باتوں سے بے خبر ان راستوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو اذیت بھرے اور پرخار تھے، ان خوشیوں کو تلاش رہی تھی جن پر اس کا کوئی حق تھا ہی نہیں۔ بات نصیب کی تھی، اور اب بھی نصیب کی ہی تھی۔ کہاں آ کے رکتے تھے راستے، کہاں موڑ تھا، اسے بھول جا۔ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ رنگ برنگے غبارے اڑا دیے گئے، ٹب میں پانی بھرا تھا، کاغذ کی کشتیاں بنائی گئیں، رنگوں سے کئی لکیریں صفوں پر لگائی گئیں، کئی پھول بنائے گئے، کئی گھر سجائے گئے، اور کئی خوشیاں سبز درختوں کی شاخوں پر پرندوں کی صورت بٹھا دی گئیں۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ فاطمہ کی 2 گڑیاں تھیں، ایک کو دلہن اور دوسری کے بال چھپا کر، مارکر سے مونچھے داڑھی بنا کر، سفید شلوار قمیض سوٹ پہنا کر زبردستی کا گڈا بنا دیا گیا۔ شام تک شادی سر انجام پانا تھی۔ اس کے کمرے میں الماری کے ایک خانے میں دلہن کا پورا کمرہ سیٹ کیا جانے لگا۔ ننھے ننھے شادی کارڈ چھوٹی چھوٹی بچیوں میں بانٹے گئے۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا۔
मगरिब तक सहन में जीते जागते फूल जमा हो गए। गुड़िया का कमरा, उसका सामान, उसका जोड़ा देखा गया। दुल्हा को बड़ी शरारती निगाहों से परखा गया। हंसी दबाई गई, फिर रुखसती मुलाहिजा की गई। नीचे सहन से ऊपर उसके कमरे तक बारात आई, फिर पुलाव खाया गया। हंसते मुस्कुराते फूल खुशी खुशी चले गए, मगर उनकी आमद से जो सुकून उतरा वो वहीं ठहर गया। किसी आंख में नहीं अश्क, अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा, उसे भूल जा। कमरे की सफाई करते, अपने कपड़े धोकर तार पर फैलाते, तेज धूप में गुलाबी रंगत लिए मुंडेर से आगे दूर दूर तक फैले सरसब्ज खेतों को देखती वो। क्यों अटा हुआ है गुबार में, गमे जिंदगी की फिशार में। वो जो दर्द था तेरे बख्त में, सो वो हो गया, उसे भूल जा। और नीचे अपनी बहनों की गैर मौजूदगी में झूले पर बैठा अली जरा सी खफगी से उसे दूर तक देखता हुआ कि उसकी आमद के बाद से उसकी 3 अदद शरारती बहनें अब हर वक्त आपी आपी करती ऊपर ही पाई जाती थीं। अब ना किसी से पाइप छीनने पर लड़ाई होती, ना झूला हथियाने पर शोर मचता, ना छोटी चारपाई के लिए धोना होता। कितना सुकून और कितनी खामोशी थी घर में। उसकी अम्मा अब आराम से हर काम करती थीं। पड़ोसियों के घर चक्कर भी लगा आती थीं, शॉपिंग पर भी बगैर फिक्र के चली जाती थीं। अब वो उसे ये नहीं कहती थीं, अली तुम इनका ख्याल रखना और ऐसे ख्याल रखना और इस तरह ख्याल रखना। दूर से ही उस गासिब लड़की ने उसे देखते हुए हाथ हिलाया तो दादी नानी के लाडले ने नखुवत से चेहरे का रुख मोड़ा। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो, वो था एक दरिया विशाल का, सो उतर गया, उसे भूल जा। उजाले आसमानों पर सिमट गए, अंधेरा धरती पर उतर आया। चार सू सुकून भरी खामोशियां छा गईं और बहुत ऊपर से मध्यम रोशनी में वो मंजर नुमाया हुआ। सलीम से वीडियो कॉल करती बुआ और सामने ही वो बैठी थी, फातिमा, ईशा और नन्ही मरवा को साथ लिए। आज सुबह ही बुआ ने लूडो मंगवा कर दी थी और अब हंसते मुस्कुराते वही खेल खेला जा रहा था। वो जीत रही थी, बच्चियां हार रही थीं। सलीम को पता चला तो खूब हंसा। ये वैसी की वैसी है अम्मा, जरा नहीं बदली। वो मुस्कुराई और यही मुस्कुराहट उसकी आंखों की नमी बन गई। न वो आंख ही तेरी आंख थी, न वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। दिल मुंतजिर, तू ये किस लिए तेरा जागना, उसे भूल जा। वो नीचे अली के पास गई, कमर पर हाथ रखकर सर उठाकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारी बहनें मुझसे हार गईं, तुम जीत कर दिखाओ तो बात बने। इतने दिनों तक उसे नजरअंदाज करता अली यकटक उसे देख कर रह गया। उसकी नन्ही सी गैरत को बहनों की शिकस्त गवारा ना हुई। चैलेंज कबूल करके फौरन ऊपर आ गया। एक बार फिर महफिल जमी और वो 9 साला बच्चे से हार गई। ये जो दिन रात का है खेल सा, इसे देख, इस पे यकीन न कर। नहीं को अक्स कोई भी मुस्तकिल सरे आईना, उसे भूल जा। आपको नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़हीन हूँ, उसे सर उठाकर फातिहाना अंदाज में जताया। बहनें उसके साथ जुड़ी बैठी थीं और इतना खुश हो रही थीं जैसे उनके भाई को हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। एक मरवा ही थी जो फीडर मुंह में डाले उसकी गोद में बैठी उसकी खामोश साथी बनी हुई थी। जो बिसात जहाँ ही उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया, उसे रोकने से हसूल क्या। उसे मत बुला, उसे भूल जा। उसकी आंखें धुंधलाई, तबस्सुम होठों पर ठहर गया। दिन बेदार हुआ, शाम आंखों में उतर आई। वक्त गुजरा, चंद दिन गुजार कर एक बार फिर रुक गया। वो संदल आपा के बच्चों को अब शहजादियों की कहानियां सुना रही थी। अली नाक भूं चढ़ा रहा था। उसे तो किसी भूत, किसी जिन, किसी ताकतवर शहजादे की कहानी सुननी थी जिसने कई लोगों के सर फाड़े हों, देव भगाए हों, पहाड़ गिराए हों, तबाहियां मचाई हों। मुझे नहीं आती ऐसी कहानियां, वो उसे घूर कर कह रही थी। आप बहुत बोर करती हैं। रुख बदल के उसने कान पर हाथ रखा था। तो ये किस लिए शबे हिज्र के उसे हर सितारे में देखना, वो फलक के जिस पे मिले थे हम, कोई और था, उसे भूल जा।
سفیدے کے پتوں سے ہوائیں سرسرا کر گزریں، بادلوں کی اور سے نکلتی چاندنی صحن میں اتر آئی۔ اس کے آس پاس ہر طرف امید کے نقرئی ذرے بکھر گئی۔ اس نے دعا مانگتے ہوئے ان ذروں کو انگلی کی پور پر چنا، آنکھوں میں ننھی جان خواب ہو کر بس گئی۔ قلب سرور کے لے میں ڈوبا تو انگ انگ میں سکون ٹھہر گیا۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا، اسے بھول جا۔ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ آسمان کو دیکھتے اس نے آنکھیں موند لیں، تکیا پھر سے بھیگنے لگا مگر لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری رہی اور کافی دیر تک ٹھہری رہی۔ مطلع ابر آلود تھا، فضا میں حفظ کے ساتھ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شدید گرمی سے اکتائے ہوئے علی کا خیال تھا آج بارش ضرور ہوگی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے تک۔ سندل آپا ننھی مروہ کو لیے اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ صابرہ بوا نے ہمسائے کے یہاں دعوت پر اسے اور بچیوں کو بھیج دیا تھا۔ خود وہ گھر میں سلیم کی بیوی انم کی کسی رشتہ دار کی وجہ سے رک گئی تھیں، جو آج صبح ہی ان سے ملنے آ گئی تھی۔ صابرہ بوا کی ہمسائی کا گھر ہرے بھرے کھیتوں اور وسیع سبزہ زار کے اس پار تھا۔ دعوت سے 4 بجے تک فارغ ہو کر اس نے واپسی کا رخ کیا تو اس وقت آسمان سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ فاطمہ، عیشا اور علی پگ ڈنڈی پر شور مچاتے بھاگے چلے جا رہے تھے اور وہ سر پہ دوپٹہ لیے احتیاط سے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ شہد رنگ بالوں کی کچھ لٹیں پیشانی سے چپکی ہوئی تھیں۔ گرمی کی شدت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آج تو طوفان آئے گا، علی نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ اللہ نہ کرے علی، وہ دہل کر بولی۔ اسے بارش ضرور چاہیے تھی مگر طوفان کے ساتھ ہرگز نہیں۔ علی نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر رک گیا۔ آپ یہاں نئی آئی ہو نا، اس لیے آپ کو نہیں پتا۔ ہمیں پتا ہے، یہاں ساری ہوائیں رک جاتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، وہ بالکل کالے ہو جاتے ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں اور بہت زور سے چلتی ہیں، اتنی زور سے کہ اگر آپ کمرے میں نہیں چھپیں گی تو اڑ جائیں گی۔ جنت نے رک کر پسینہ صاف کیا، گہرا سانس لے کر پھر سے قدم اٹھائے۔ پتہ نہیں علی کو یہ کیوں لگتا تھا کہ وہ کسی اور سیارے کی مخلوق تھی، جسے بارش، آندھی اور طوفان کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ اس کے بعد بارش آتی ہے، بہت تیز۔ علی نے دونوں ہاتھ چہرے کے قریب لا کر آنکھیں میچی۔ اتنی تیز کہ اگر میں کمرے میں نہیں چھپوں گی تو بہہ جاؤں گی۔ بقیہ جملہ اس نے بیزار ہو کر مکمل کیا۔ بالکل، علی اترایا، پھر تیزی سے بھاگا۔ فاطمہ نے اس کی دیکھا دیکھی رفتار پکڑی۔ البتہ عیشا پگڈنڈی سے گزرتی، کہیں سے پھول، کہیں سے پتے، کہیں سے کوئی کلی توڑتی جا رہی تھی، اور اس عمل کی وجہ سے وہ جنت سے بھی پیچھے رہ گئی تھی۔ عیشا ہر تھوڑی دیر بعد وہ رک کر اسے پکارنے لگتی اور عیشا صورت پکڑ کر پھر سے سست ہو جاتی۔ کھیتوں کے اس پار مضبوط راستے پر قدم جماتے ہی اسے فضا میں یکا یک ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ہوائیں چل گئی تھیں مگر اتنی تیز نہیں کہ اسے اڑا لے جائیں۔ عیشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے وہ دائیں طرف گلی میں داخل ہو گئی۔ بالکل سامنے سڑک واضح نظر آتی تھی، جس پر اکا دکا گاڑیاں گزرتی ہوئی صاف دکھائی دے جاتی تھیں، ورنہ موٹر سائیکل یا پھر رکشے نظر آتے رہتے۔ ایک سیاہ لینڈ روور اسے سڑک کنارے پر ہی کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید کوئی جاگیردار اپنی زمینوں کے دورے پر تھا۔ گردن موڑ کر اسی طرف دیکھتے وہ دوسری گلی میں داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ علی نے بھاگ کر آہنی دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا تھا۔ فاطمہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ عیشا کو گلی میں ہی کوئی چیز نیچے گری ہوئی ملی تھی، جسے اٹھانے کے لیے وہ جھک گئی تھی۔ وقت لمحے بھر کے لیے رکا تھا اور پھر جیسے رکا رہ گیا تھا۔ بارش کے قطرے فضا میں معلق ہوئے، ہوائیں رک گئیں، شور تھم گیا۔ سیاہی مائل جینس پر خاکی کاٹن آف وائٹ شرٹ میں ملبوس فارس وجدان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کشادہ پیشانی پر بال بکھرے تھے، ہیزل آنکھوں کی سرخی میں نمی ٹھہری تھی۔ بڑی ہوئی شیو کے ساتھ یقین اور بے یقینی میں مدغم ہوتے تاثرات میں ایک پوشیدہ کرب لیے وہ وہم سے خیال اور پھر خیال سے ایک حقیقت ہو گیا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ بارش شروع ہوئی۔
उसे घर छोड़े हुए 25 दिन हो चुके थे। 26वें दिन वो उसके सामने खड़ा था। उसने वो मुद्दत पूरी नहीं होने दी थी, उसे वक्त की हद से निकलने नहीं दिया था। जन्नत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। फारिस विजदान जहाँ नहीं हो सकता था, वो उसके पीछे यहाँ नहीं आ सकता था। एक निकाह ही तो था, और इस निकाह की तो फारिस विजदान के नज़दीक कोई अहमियत ही ना थी। वो किसी बिजनेस डील की तरह इस रिश्ते को एक आम सा कॉन्ट्रैक्ट समझता था, और इस आम से कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो इतना सफ़र तय करके यहाँ तक नहीं आ सकता था। उसका रास्ता नहीं रोक सकता था। लेकिन जो फारिस उसके सामने खड़ा था, उसने ऐसा कर दिया था। वो अब कदम उठा रहा था तो उसकी चाल गैर मुतवाज़न थी। ऐसे लगता था जैसे वो किसी लंबे सफ़र से शिकस्त खूदा सा लौटा हो। मंजिल अब भी उसके लिए बेनाम, और रास्ता अभी भी उसके लिए मुश्किल रहा हो। जाने वो बारिश थी जिसने उसका चेहरा तर कर दिया था, या वो आंसू थे जो उसकी आंखों से गिर रहे थे, वो समझ न सकी। फारिस के साथ उसके मामलात उस नोयत के हरगिज़ नहीं थे कि वो उस लम्हे कमज़ोर पड़ती या हसास हो जाती। वो उसका सहारा नहीं था कि उसके बिना वो टूट कर रेजा हो जाती। लेकिन उसे रोना आया था, और जाने क्यों शिद्दत से रोना आया था, मगर ये वो सारी चीखें आंखों में लिए जब्त किए खड़ी थी। वो जिंदगी की तरफ बहुत मुश्किलों से पलटी थी, दोबारा फना नहीं होना चाहती थी। वो वहीं खड़ी थी जहां वो थी, मगर फारिस वहां नहीं था जहां वो हुआ करता था। वो पहले किसी और मकाम पर था, अब किसी और मकाम पर नजर आ रहा था। फासला खत्म हुआ और वक्त रुक गया। करीब पहुंचकर उसने आहिस्तगी से हाथ उठाया, कपकपाती उंगलियों से उसका गाल छुआ। वो यकीन करना चाहता था जन्नत ख्याल नहीं थी, एक हकीकत हो चुकी थी। उसके चेहरे के तासुरात यकायक यूं हुए जैसे उसमें अभी अभी जिंदगी की एक नई लहर दौड़ी हो, या जैसे उसकी थमी हुई सांसें नए सिरे से बहाल हो गई हों। वो फिर से जी उठा हो। वो उसकी हर कैफियत और एहसास से बेखबर उसे बहुत सदमे से देख रही थी। अली कह रहा था आज तूफान आएगा। अली ठीक ही कह रहा था। जन्नत कमाल की जिंदगी में तूफान आ चुका था। यकायक वो अपने सकते से बाहर आई। उसने फारिस का हाथ झटक दिया। इसी सूरत से रुख बदलकर घर में दाखिल हुई, और इसी तेज बूछाड़ में भीगती हुई सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में बंद हो गई। बारिश ने जोर पकड़ लिया था। आंधी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। सफेदे के दरख्त हवा के जोर से गोया सहन की दीवारों पर झुके चले आ रहे थे। दूर कहीं बिजली चमकी थी। बादल गरजे थे। अंदर और बाहर का मौसम एक सा हो गया था। फिजा का सकूत तूफान ने दरहम बरहम किया था, और उसके अंदर का सुकून फारिस विजदान ने ख़त्म कर दिया था। वो अंधेरे में इस खिड़की के सामने सर झुकाए बैठी थी। चेहरा सुता हुआ था, लब भिंचे हुए थे, आंखों में नमी ठहरी थी। फारिस विजदान किसी के बुलाने पर यहाँ नहीं आया था। बुआ अभी कुछ देर पहले ही अपनी पोजीशन क्लियर करके गई थी। उन्होंने फारिस से रब्ता नहीं किया था, और ना ही इस सिलसिले में सलीम से कोई बात की थी। वो ये ज़रूर चाहती थी जन्नत अपने शोहर के पास चली जाए, मगर उसके लिए उन्होंने खुद से कोई कोशिश नहीं की थी। वो उसे एतमाद में लिए बगैर ऐसा कोई कदम उठाने का सोच भी नहीं सकती थी। तो क्या मिसेस शिराजी ने उसे भेजा था? क्या वो उनके कहने पर यहाँ आया था? उसका दिल चाहा वो अभी नीचे जाए और उससे मिसेस शिराजी के बारे में पूछे, मगर वो नहीं गई। जहन को हर तरह के खौफ और वसवसे की गिरफ्त से छुड़ाती वहीं बैठी रही। जाने कितने गम थे जो याद आए जा रहे थे। अपनी रियाजतें, सब्र, बर्दाश्त और फारिस विजदान की नफरत, धमकियां और तलाक। एक वादा था जो उसने खुद से किया था, और अपने इस वादे पर उसे हर सूरत कायम रहना था। वापसी की हर राह उस पर पहले से मजदूद थी। दिल का हर दरवाज़ा उस पर बहुत पहले से बंद था। अब उसे कोई हमाकत नहीं करनी थी, और किसी सूरत नहीं करनी थी। ना सर झुकाना था, ना मिन्नत करनी थी, और ना किसी दबाव में आकर कोई कदम उठाना था। बात अब उसके बच्चे की थी, और सिर्फ बच्चे की ही रह गई थी। वो अदम थी तो अब उसे मंजर नहीं होना था। तसव्वुर थी तो अब उसे हकीकत नहीं होना था। बुआ उसे अरसलान भाई का सूट देकर ऊपर आई तो आंखों में खुशगवार सा तासुर ठहरा था। वो फारिस की आमद पर इतनी खुश थी कि पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे।
ایسے جیسے وہ ان کا سچ مچ کا داماد ہو۔ میں سوچ رہی ہوں تیرے گھر والے کو خوشخبری سنا دو، یا تو خود سنا دے گی؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ گمسم سی انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ بوا اس کے لیے سب کچھ کتنا مشکل کر رہی تھی۔ اور یہ کیا، تو اندر چھپ کر بیٹھ گئی ہے، کیا سوچے گا وہ؟ بوا اس پر خفا ہوئی۔ انہیں فارس کی کتنی فکر ہونے لگی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی آمد کا مقصد اس کا ارادہ جانے بغیر صرف اس لیے کہ وہ اس کی تھی تو وہ اہم ہو گیا تھا۔ ویسے ماشاء اللہ تیرا گھر والا ہے بڑا سوہنا، لگے ہاتھوں تعریف بھی کر ڈالی۔ کوئی سوہنا وہنا نہیں ہے وہ جو اتنی دیر سے صبر کیے بیٹھی تھی بول پڑی۔ بوا نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ خفا خفا سی چہرے کا رخ بدل گئی۔ انہوں نے الماری سے ایک مردانہ شال نکالی اور جانے کیوں مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا، مدھم فوار ہنوز برس رہی تھی۔ اس نے دوسری موم بتی جلائی، پھر تیسری، پھر چوتھی، مگر اندھیرا ٹھہرا رہا، الجھن بڑھتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد علی آ گیا۔ وہ آپ کے شوہر ہیں؟ پتہ نہیں، علی پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ ٹھنڈ لگ گئی ہے انہیں، چھینکیں آئی جا رہی ہیں۔ اتنی دیر تک تو وہ دروازے میں کھڑے بارش میں بھیگتے رہے۔ وہ اس کے برابر میں تخت پر ٹک گیا، ٹارچ ہاتھ میں تھی۔ اماں نے ابو کے کپڑے دیے ہیں انہیں، بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ کپڑے؟ اب کے ذرا سا رخ موڑا۔ نہیں، وہ خود۔ اس نے نگاہیں موم بتی پر جما لیں، لائٹ جانے کب آنا تھی۔ ان کی گاڑی اچھی ہے اور موبائل بھی۔ پھر جیسے کام کی بات یاد آئی تو فوراً نیچے اترا۔ اماں کہہ رہی ہیں سر درد کی گولی دے دیں۔ کس کو چاہیے؟ جن کو چھینکیں آئی جا رہی ہیں انہیں۔ اب کہ وہ ذرا سا چونک کر اس کی طرف مڑی۔ بوا نے کہاں بٹھایا ہے اسے؟ بیٹھک میں۔ اسے یاد آیا بیٹھک کے بیرونی دروازے سے اکثر ایک بلی اندر آ جایا کرتی تھی۔ بارش کے موسم میں تو لازمی ایسا ہوتا تھا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ تیزی سے نیچے آئی۔ عیشا اور فاطمہ برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ بوا نے ڈانٹ کر بٹھایا تھا کہ عیشا بھاگتے ہوئے 2 بار پھسل کر گر چکی تھی۔ بوا، وہ سیدھا کچن میں آ گئی۔ بوا نے کھانا گرم کرتے ہوئے اس کی طرف ذرا سی خفگی سے دیکھا کہ محترمہ کو نیچے آنا یاد آ گیا۔ آپ اسے کسی اور کمرے میں بٹھا دیں، انگلیاں مسلتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی۔ جنہ، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ بوا کو باقاعدہ غصہ آ گیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا اسے گھر سے نکال دیں، وہ احتجاجاً دبی آواز میں چلائی۔ ایک ہی بات ہے۔ ان کا پارا چڑھ گیا۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے وہ بیچارہ آیا ہے تجھے آرام نہیں مل رہا۔ بیچارہ؟ جنت کی آنکھوں میں اس ناانصافی پر آنسو آ گئے۔ اسے بلیوں سے الرجی ہے بوا، بیٹھک میں بیٹھا رہا تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ طبیعت تو اس کی پہلے سے خراب ہے، پتہ نہیں کیسے گاڑی چلا کر یہاں آیا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے برتن میں سالن نکالنے لگی۔ تو جا، جہاں بٹھانا ہے بٹھا دے، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ بوا، وہ روحانسی ہوئی۔ بوا نے خود کو سخت پتھر کر لیا۔ اس کا شوہر، اس کا فرض، اس کی ذمہ داری۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر نکل گئی، علی کو آواز دے کر بیٹھک میں بھیجا اور خود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ بیڈ پر سے کچھ رسالے غصے سے اکٹھے کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھے، تکیے وغیرہ درست کیے، چند مزید موم بتیوں کا اضافہ کر کے روشنی بڑھانا چاہیے۔ عین اسی لمحے علی کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے کہا میں یہیں ٹھیک ہوں۔ کیا مطلب یہیں ٹھیک ہوں؟ تم نے بتایا نہیں انہیں؟ کمرے میں بلی آتی رہتی ہے۔ یہ کیوں بتانا تھا؟ علی سراپا سوال بن گیا۔ اف! اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا، پھر ضبط کر کے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ علی بڑے مزے سے ٹہلتا اس کے پیچھے تھا۔ بتایا تھا میں نے، بتایا تھا بلی آتی ہے کمرے میں، لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھے۔ اس نے مڑ کر علی کو دیکھا، پھر دانت کچکچاتے ہوئے ڈرائنگ روم کا ادکھلا دروازہ پورا کھول دیا۔ دروازے کے بالکل قریب وہ صوفے پر شلوار سوٹ میں ملبوس بیٹھا تھا۔ چھینکوں سے کچھ عاجز ہو کر اس سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں خفگی، غصہ، ناراضی اور جانے کیا کچھ لیے جنت کمال ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب اگر تمہیں ری ایکشن ہوا تو میں تمہیں سی پی آر نہیں دوں گی۔ ہاسپٹل بھی کافی دوری پر ہے، ابھی سے بتا رہی ہوں تمہیں۔ لہجے کو حتی الامکان سخت رکھتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص لہجے
اور انداز میں اس پر واضح کر دیا، اور جانے کیسے اور جانے کس طرح فارس وجدان کے لبوں پر تبسم بکھرا، آنکھوں کی نمی یکایک بڑھ گئی، بے نام سا حزن سرخ ڈوروں میں ٹھہر گیا۔ اپنی زندگی پیاری ہے تو اوپر کمرے میں آ جاؤ، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اسی خاموشی کے ساتھ وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا چھت والے کمرے تک آ گیا۔ دروازہ کھول کر اسے اندر داخل ہونے کا راستہ دیتی وہ خود باہر ہی رہی، اور کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے نیچے تھی۔ بوا ٹرے ہاتھوں میں لیے باہر آئی تو اس نے چہرے کا رخ پورا کا پورا موڑ لیا کہ مبادا اب وہ اس سے یہ کہہ دیں کہ کھانا بھی وہ لے جائے۔ صد شکر کہ بوا نے ایسا کچھ نہ کہا۔ وہ کھانا دینے گئی تو کچھ دیر تک اوپر بیٹھی رہی، اور وہ نیچے جلے پیر کی بلی کی طرح چکراتی رہی، یہاں سے وہاں اور پھر وہاں سے یہاں۔ لائٹ آ چکی تھی، بچے سو گئے تھے۔ سندل آپا نے فون کر کے کہہ دیا موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کل ہی آئیں گی، اور اسے کسی صورت نہ نیند آ رہی تھی اور نہ سکون مل رہا تھا۔ عجیب سی ٹینشن تھی جس نے اسے گھیر لیا تھا۔ جانے بوا کیا بات کر رہی ہوں گی، وہ ان سے کیا کہہ رہا ہوگا؟ ایسا نہ ہو بوا منت سماجت کرنے لگ جائیں اس کی۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے بوا کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ زیادہ تو کچھ نہیں کھایا۔ وہ کچن میں ٹرے رکھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ تو پھر وہ خود سے کچھ پوچھ بھی نہیں رہی تھی اور چاہتی تھی بوا سب بتا دیں۔ طبیعت نہیں ٹھیک، گولی دی ہے میں نے، کوئی بات بھی نہیں کر رہا، تم جاؤ اوپر، اس سے پوچھو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، میرے سامنے جھجک رہا تھا، تمہیں بتا دے گا۔ بوا، اس نے روحانسی ہو کر سر اٹھایا۔ آپ جنا، انہوں نے خفگی سے ٹوکا۔ شوہر ہے وہ تیرا، کوئی اجنبی نہیں ہے، جا شاباش، انہوں نے محبت سے پچکارا تو آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ اوپر آ گئی۔ ایک تو بوا، آنکھیں رگڑ کر صاف کی، کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ اسے بیڈ پر نیم دراز دکھائی دیا۔ وہ جانتی تھی اسے اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پر ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی، مگر وہ بیڈ پر ایک ہی پوزیشن میں اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ وہ چند لمحے کے لیے اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکی۔ اسے بے سکون کر کے وہ ہمیشہ کتنے سکون سے سوتا تھا۔ تپ کر لب بھینچے، آنکھیں رگڑیں، ایک بار پھر اسے دیکھا۔ بارش سے موسم کافی سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، ہلکا سا پنکھا بھی چل رہا تھا، تو کچھ سوچ کر کمبل پھیلا دیا کہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پاس ہی موبائل رکھا تھا، جھک کر اٹھا لیا، موبائل آف تھا، بیٹری تقریباً ختم۔ اس موبائل کی چارجر والی پن پورے گھر میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اسے بے اختیار مسز شرازی کا خیال آیا۔ جب بھی وہ رابطہ نہیں کر پاتا تھا تو وہ اس کے لیے بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی، اب بھی ہو رہی ہوں گی۔ گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا، بلب بجھا کر اس نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا اور خود شال اوڑھے باہر آ گئی۔ منڈیر کے پاس رک کر اس نے تاریکی میں دور تک دیکھا۔ طوفان گزر چکا تھا مگر اس کے آثار رہ گئے تھے۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلتی وہ کافی دیر تک بے آرام رہی۔ بمشکل 12 بجے آنکھ لگی تو 1:30 بجے کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سبھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، ایک وہی تھی جسے ایک پل کا آرام نہیں تھا۔ اس نے چپل ڈھونڈ کر پہنی، کچن میں جا کر پانی پیا، پھر فاطمہ پر ٹھیک سے لحاف ڈالتی سیڑھیوں کی طرف جا کھڑی ہوئی، سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ نیچے سب سو رہے تھے تو اوپر وہ بھی یقیناً سو ہی رہا ہوگا۔ کچھ دیر تک وہ شال کو کندھوں پر ڈالے گو مگو کی کیفیت میں اپنی جگہ کھڑی رہی۔ وہ فارس وجدان کو جگا کر بوا کی غیر موجودگی میں ہی اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہتی تھی، اور یہ کام وہ صبح سے پہلے پہلے کر لینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی بوا مداخلت سے باز نہیں آئے گی، وہ ان کے مابین صلح کی ہر ممکن کوشش کریں گی، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ اسی طرح خود سے الجھتی وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی تھی۔ خیال تھا وہ سو رہا ہوگا مگر کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ اس نے کھڑکی کی اوٹ سے اندر جھانکا، کمرہ خالی۔ فارس ندارت، یہ کدھر گیا؟ یہاں وہاں نگاہ دوڑاتے وہ منڈیر تک گئی۔
اور یہیں سے اس نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں اندھیرے میں گاڑی کا گمان ہو رہا تھا۔ کمرہ اور پھر صحن کا چکر کاٹ کر اچھی طرح سے جائزہ لیتی وہ دائیں طرف مڑی اور اگلے ہی لمحے کسی سے ٹکرا گئی۔ خوف اپنی جگہ، جھٹکا دوسری، مگر جو چوٹ ناک پر لگی تھی اس کا درد پورے جسم میں دوڑ گیا۔ فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے الگ بچایا۔ آئرن مین کے سگے ناک سہلاتے اس پر پھٹ پڑی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ حالانکہ چل تو وہ رہی تھی، آئرن مین تو کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کھانسی اور زکام کی شکایت لیے فارس کی آواز بھاری، تنفس بھی بھاری اور دل بھی بھاری۔ 30 سیکنڈ پہلے تک ٹھیک تھی۔ اس نے فارس کے بخار سے تپتے ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بلکہ 7 گھنٹے پہلے تک بالکل ٹھیک تھی میں۔ تپ کر جھلا کر جواب دینے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ نیم تاریکی میں اس کی ہیزل آنکھوں کا اب جیسے کوئی رنگ نہ تھا، صرف سیاہی ہی تھی ہر جگہ اور ہر طرف۔ اس کے تاثرات مبہم و پیچیدہ تھے۔ نہ اس کی آمد سمجھ میں آ رہی تھی، نہ وہ اس کا دماغ پڑھ پا رہی تھی۔ کچھ تو ہوا تھا اس کی غیر موجودگی میں، یقیناً کچھ تو۔ یکایک کسی ممکنہ خدشے نے سر اٹھایا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آنٹی ٹھیک ہے؟ پہلا خیال ہی مسز شیرازی کا آیا۔ پہلی فکر، پہلا خوف، پہلا اندیشہ ہی ان کے متعلق تھا۔ اس کی وجہ سے انہیں کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ اپنے بیٹے کے معاملے میں اپنی پسند کو سوچ کر وہ کتنا ڈپریس ہوئی ہوں گی۔ فارس کا سر اس بات میں ہلا۔ اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں۔ سد شکر بات ان کی نہ تھی۔ سد شکر وہ خیر خیریت سے تھیں۔ تو پھر؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ سرد ہوائیں سفیدے کے پتوں سے سرسرا کر گزری۔ دھرتی پر پھیلا ہوا اندھیرا سمٹ گیا۔ چاندنی زمین پر اتر آئی۔ بادلوں کے آوارہ ٹکڑے سیاہی میں نمایاں ہوئے، مگر جو خاموشی تھی وہ کچھ دیر تک ٹھہری رہی۔ اس رات فارس کے لب ہلے، مگر جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا وہ اس کا انتظار کر لیتی۔ وہ کیسے کہہ دے وہ اس کا انتظار کر لیتی؟ اس کا ہر لفظ بے وقت ہو گیا، ہر بات، ہر دلیل، ہر حجت بے وزن ہو گئی۔ باوجود کوشش کے وہ کچھ نہ کہہ سکا، کچھ نہ بتا سکا۔ بات دل کی تھی اور دل تک تھی، اسے زباں پر لانے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ ہمت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ نہ اعتراف کی سکت رہی تھی، نہ معذرت کا حوصلہ رہا تھا۔ جانے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو رلا کر آسانی سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس سے تو نہیں ہو رہا تھا، بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے اندر کی بے قراری پر قابو پاتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے خیالات منتشر تھے، اس کی سوچ واہموں میں گھری ہوئی تھی، اس کا دل اندیشوں کے جالوں سے پر تھا۔ درد اب ہر جگہ تھا، اندر باہر ایک سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اس رات جو ہوا مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ اس کے احساسات سے قطعی بے خبر جنت کمال کہہ رہی تھی۔ میں آنٹی کو کوئی بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن فائزہ چچی اچانک آ گئیں۔ انہوں نے آنٹی کو میرے بارے میں سب بتا دیا۔ شال کے کنارے سے کسی دھاگے کو کھینچتے ہوئے وہ آنکھوں میں افسوس اور ندامت لیے اس طرح بات کر رہی تھی جیسے وہ تمام کی تمام باتیں، اس کی پوشیدہ حقیقتیں، اس کی سچائیاں اس کے اعمال تھے۔ جنت کمال کے سامنے کھڑا فارس وجدان موم کے پتلے کی طرح پگھلنے لگا۔ اس کا دل مٹھی میں جکڑا گیا تھا، اس کے سینے پر بہت وزن بڑھ گیا تھا۔ تم بہت اچھے ہو، بابا سے بھی اچھے۔ اس کے کمرے کے عین وسط میں ایک 7 سالہ بچی نے بازو پھیلا کر گول گول گھومتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آن کی آن میں بہت سی باتیں، لہجے، طنز اور طعنے اسے یاد آ گئے۔ ہر وہ تلخ بات جو اس سے کر چکا تھا، ہر وہ زخم جو لفظوں کی صورت اسے دے چکا تھا۔ کتنی چوٹیں تھیں، کتنا تشدد تھا، کتنی نفرت تھی، کتنا بڑا عذاب، کتنی بڑی سزا تھی یہ۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اگر وہ تمام کی تمام باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں تو؟ میری وجہ سے آنٹی کو بہت دکھ پہنچا ہوگا، وہ ابھی تک اسی غم میں تھی۔ اس کے لیے آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ فارس وجدان کی ماں کو جو تکلیف اس کے وجود سے پہنچی، اس کی معذرت
بہت دل سے معذرت۔ اور وہ خاموش تھا، بہت زیادہ خاموش، اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے رہا۔ یکا یک کسی خیال کے ذہن میں آتے ہی اس نے شال کا سرا چھوڑ چھاڑ کر سر اٹھایا۔ کہیں اب تم اس بات کا ایشو بنا کر مجھے کوئی سزا وضع تو نہیں دینے آئے؟ اب کی خاصی مشکوک نظروں سے اس نے فارس کو گھورا۔ ہوا کے زور سے بال پیشانی پر جھکے، آنکھوں میں نمی تیر گئی، جنت کے ساتھ ساتھ ہر منظر دھندلا گیا۔ اب اگر تم نے کہا میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، ساری عمر اسی طرح لٹکا کر رکھوں گا وغیرہ وغیرہ، تو آئی سویر میں خلا کے لیے کورٹ چلی جاؤں گی۔ سخت لہجے میں دھمکا کر اس نے اپنے ارادے واضح کر دیے۔ وہ اس پر نظریں جمائے منجمد سا کھڑا تھا۔ جنت کمال اسے کبھی نہیں ڈری تھی، نہ 15 سال پہلے نہ 15 سال بعد۔ اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ میں ایک کپ چائے ملے گی؟ اسے لگا اگر وہ اسے سنتا رہا بار بار، اس کے شک، اس کے شبہات، اس کے سوالات کی زد میں کھڑا رہا تو فنا ہو جائے گا۔ جنت کمال نے اچنبے سے اسے دیکھا، یہاں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور اس امیر زادے کو چائے کا کپ چاہیے تھا، وہ بھی رات کے 2:30 بجے۔ دھتکار، نفرت ایک طرف، لحاظ اور مروت دوسری طرف، نوکروں کی فوج بہرحال یہاں نہیں تھی۔ سلگ کر اسے دیکھا، صرف اس لیے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ صرف اس لیے کہ وہ بوا کا مہمان تھا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتے کچن میں چلی گئی۔ اپنی چہیتی بیوی کو ساتھ لانا تھا نا ان خدمت داریوں کے لیے۔ بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ وہ اس کے پیچھے دروازے میں آن کھڑا ہوا، لبوں کو مسکراہٹ چھو کر گزری، دل میں غم سا ٹھہر گیا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب تمہیں اپنی پہلی بیوی سے اتنی محبت تھی تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آنٹی نے گن پوائنٹ پر تو نکاح نہیں پڑھوایا تھا، تم انکار بھی تو کر سکتے تھے۔ خاموشی، مکمل خاموشی۔ سلنڈر جلا کر کیتلی رکھی، دودھ ڈالا، بھلے سے تمہیں برا لگے، لیکن ایک بات ہے، تمہاری چوائس ہے بہت بری۔ ادینہ زبیر ایک بار پھر اپنے تمام تر غرور، حسن اور نزاکت کے ساتھ اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی تو بھڑاس نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔ ممی کی چوائس اچھی ہے؟ ہاں بالکل، وہ بے ساختہ کہہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے، اگلے ہی پل جب اسے سمجھ میں آیا کیا کہہ دیا ہے تو گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ لب بھینچ کر خود کو دل ہی دل میں کوسا اور لب سی دیے کہ اب وہ کچھ نہیں بولے گی۔ خاموشی سے اس کی طرف پشت کیے چائے بنا کر کپ میں انڈیل کر مڑی تو کچن کے دروازے پر وہ نہیں تھا۔ اپنا مگ ساتھ رکھ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر ہلکی سی کھانسی کی زد میں بیٹھا تھا، ٹیشو کا پیک ہاتھ میں تھا۔ روشنی میں اب اس نے دیکھا تھا، آنکھیں سرخ اور کنارے سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس نے چائے پیش کر دی۔ بسکٹس نہیں ہے؟ وہ جانے کے لیے مڑی اور پھر ضبط کر کے پلٹی، بسکٹس کے ساتھ ایک گلاس پانی بھی رکھ دیا۔ اپنا مگ ہاتھوں میں لیے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں تک اسے گھورتی رہی کہ اب وہ کچھ بولے گا اور اپنی آمد کی وجہ بتائے گا، مگر فارس وجدان چائے اور بسکٹس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ اندر تک سلگ اٹھی۔ تمہیں پتہ ہے یہاں بوا کے گھر میرے لیے کتنے رشتے آ چکے ہیں؟ آخر اسے یہ باور بھی تو کروانا تھا نا کہ وہ کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہے، اور اگر فارس وجدان کو کئی لڑکیاں مل سکتی ہیں تو اسے بھی اپنانے والے بہت ہیں۔ وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہوئے لمحے بھر کے لیے رکا۔ بوا تو ہنس کر ٹال دیتی ہیں، انہیں ہمارے معاملات کا علم نہیں، لیکن میں بہت غور کر رہی ہوں۔ ایک رشتہ مجھے اپنے لیے مناسب لگا ہے، بوا کا دور پرے کا رشتہ دار ہے۔ بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 2 چھوٹی چھوٹی سی بیٹیاں ہیں، لڑکا بھی کوئی زیادہ بڑی عمر کا نہیں ہے۔ تم سے طلاق کے بعد مجھے اپنے لیے بھی کچھ سوچنا ہے۔ اب میں کہانیوں کی ہیروئن کی طرح یہ نہیں کہہ سکتی کہ پلیز مجھے اپنا نام دے دو، میں ساری عمر اسی نام کے سہارے تنہا رہنا چاہتی ہوں، بلا بلا بلا۔ باقاعدہ چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہاتھ جھلا کر کہا۔ چائے میں بسکٹ ڈبو کر منہ تک لے جاتے فارس نے رک کر نظر اٹھائی، بسکٹ ٹوٹ کر چائے میں گرا، اس کا دل بھی۔ مگ ہاتھوں میں لیے وہ اس سے 10 قدموں کے فاصلے پر اب میز پر چڑھی بیٹھی تھی، پیچھے کھڑکی پوری کی پوری کھلی ہوئی تھی،
हवा के जोर से दुपट्टा ढलक कर कंधों पर आ गिरा था। शहद बालों की लटें पोनी से निकलकर चेहरे के इतराफ में ढीली हो रही थी। तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं तो क्या नहीं आ सकते? अबरू चढ़ाकर पूछा। वो अपनी चाय की तरफ मुतवज्जो हो गया। जन्नत कमाल नहीं बदली थी। वैसे मैं तुमसे कुछ दिनों तक राब्ता करने वाली थी। मेरा सामान भी तुम्हारे घर रह गया है। तुमने कहीं फेंकवा तो नहीं दिया? नाक ऊंची जाहिर करके नाक ऊंची करके जाहिर किया उसे तो अब सिर्फ अपने सामान से मतलब है। एक और बिस्किट टूट गया। आधा जो मुंह में गया उसकी मिठास खत्म हो गई। उसने पानी के चंद घूंट भरे बिस्किट का दूसरा पैक खोला। आंटी को मालूम है तुम यहाँ आए हो? वो खामोश रहा और ये खामोशी जन्नत के दिल में कर्ब उतार गई। जाहिर है अगर वो उन्हें बताता तो क्या वो उसे आने देती? इस जैसी लड़की की अब उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। वो इस बात पर रंजीदा होती होंगी कि उन्होंने फारिस के लिए उसका इंतखाब क्यों किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? घूम फिर कर वही सवाल, मगर वो जवाब नहीं दे रहा था। ना तंज, ना ताने, ना कोई सख्त बात, ना कोई तज़हीक आमेज रवैया, ना तल्ख लहजा। फारिस विजदान अब क्या करने वाला था? वो फिक्र में पड़ गई। काफी देर तक जब वो कुछ न बोला तो नोटबुक का सफ़ा फाड़ कर इसमें अपनी कुछ चीजें दर्ज करके वो उसके पास आ गई। ये तुम्हारे लिए बेशक कचरा होगा मगर मुझे मेरी चीजें बहुत अजीज हैं, इसलिए अपने किसी मुलाजिम के हाथ भिजवा देना। फारिस ने सफ़ा ले लिया, फोल्ड करके उसके अरसलान भाई की कमीज की जेब में रख दिया। वो तप गई लेकिन मुंह से कुछ ना कहा। फिर इन्हीं बिगड़े तेवरों के साथ जाने के लिए मुड़ी ही थी कि फारिस ने हाथ थाम लिया। तुम्हारी बुआ कह रही थी कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? वो अपनी जगह पत्थर हुई, चेहरे का रंग फक, आंखें नम, पलकें भारी हो गईं। कुछ नहीं, भराई हुई आवाज में कहकर उसने हाथ छुड़ाना चाहा। गिरफ्त सख्त नहीं थी मगर इतनी नरम भी नहीं कि वो आजाद हो सकती। मेरा हाथ छोड़ो। आन की आन में उसके तासुरात बदल गए थे। वो तहम्मुल से बात करते हुए भी गुस्से की इंतहा पर लग रही थी। फारिस ने चंद लम्हों के लिए उसे पशेमानी से देखा। उसे इस नहज पर लाने वाला वो खुद था। फासलों की दीवार उसने खुद कायम की थी। नरमी को अपनी तलखी से खुद नोचा था, उम्मीद को अपने लफ्जों से मारा था। नाजुक कलाई गिरफ्त से आज़ाद हो गई। उसने ट्रे उठाई और कमरे से निकल गई। किचन में दीवार से लग कर कई बार अपनी आंखों को मसला, लब भेज कर, गाल रगड़ कर खुद को संभाला। खुद को समझाया कि जिस रास्ते पर वो गामजन थी वो उसका इख्तियार करदा हरगिज नहीं था। ये मुकद्दर की चाल थी। नफरतें, धुतकार और बिला वजह की अदावतें उस रास्ते का खासा थीं जो उसे कुछ लोगों की बेरुखी से अनायत हुआ था। फारिस विजदान अदीना जुबैर का था। उसके दिल पर अदीना की हुक्मरानी थी। उसकी जिंदगी में जन्नत कमाल की कोई गुंजाइश ना पहले थी ना अब हो सकती थी। जो तय हो चुका था उसे कबूल करके उसे हर सूरत अपने सफ़र को जारी रखना था। उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। वो नीचे चली गई। अपनी चारपाई पर लेटकर आसमान को देखते वो मुसलसल अपने रोने पर काबू पाती रही। फारिस को यहाँ नहीं आना चाहिए था, हरगिज नहीं आना चाहिए था। उसके सुकून में खलल पड़ चुका था। उसके लाहे अमल में दरारें पड़ गई थीं। वो उसके बच्चे का बाप था। जितनी नफरत वो उससे करता था वो औलाद के मामले में भी अब उसे किसी नए इम्तिहान में डाल सकता था। करवट पर करवट बदलते रात गुजर गई। दिन बेदार हुआ। सुबह की नमाज पढ़कर सोने की कोशिश की तो आंख लग गई। कुछ गुज़श्ता शब की बेख्वाबी थी कि वो दिन चढ़े तक सोती ही रही। 10 बजे उसकी आंख खुली तो सूरज सवा नेज़े पर आ चुका था। सहन में धूप हर कोने तक पहुंची हुई थी। दरवाज़ा बंद था। खिड़कियों की दर्ज से नीम तारीकी में रोशन लकीरें नुमायां हो रही थीं। पहला ख्याल उसे फारिस का ही आया। दिमाग अज़्ज़र नो उलझ गया। टेंशन शुरू हो गई। उठकर बाहर गई तो मालूम हुआ वो तो सुबह से पहले पहले यहाँ से जा चुका है। जन्नत अपनी जगह बेयकीन खड़ी रह गई। जरूर तू नहीं उसे कुछ कहा होगा। साबरा बुआ उससे सख्त खफा थी। तेरी वजह से ही वो बुखार में घर छोड़कर चला गया। बेदिली से दही के साथ पराठा खाते हुए वो आंखों में उभरती नमी को परे धकेलती रही।
بوا کے سوال، ان کا غصہ، ان کی ناراضی اور ساری سچویشن کو کسی طور نہ سمجھنے کا یہ عمل اسے شدید اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اب کیا وہ اس کے پاؤں پکڑتی کہ وہ اسے طلاق نہ دے؟ خود کو جتنا بے مول کرنا تھا وہ کر چکی تھی۔ محبت سے، اخلاق سے، خدمت گزاری سے اس رشتے کو بچانے کی جتنی کوشش اس نے کرنی تھی کر لی تھی۔ اب تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ محبت، نہ عزت، نہ ہمت، نہ سکت، اور حوصلہ تو بالکل بھی نہیں۔ اب تو برداشت بھی آخری حد کو چھو رہی تھی۔ وہ پھر سے کسی امتحان میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی، پھر سے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ مگر بوا سندل آپا ارسلان بھائی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو وہ چپ ہو گئیں، لیکن آنکھوں سے واضح کر دیا کہ ان کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ سارا دن وہ پریشانی میں مبتلا یہاں وہاں ٹہلتی رہی۔ سکون تو کسی پل نہیں تھا۔ آخر وہ کیوں آیا تھا اور معاملات کلیئر کیے بغیر کیوں چلا گیا تھا؟ ان کے مابین طلاق کا فیصلہ ہونا تھا تو ایسے کیسے وہ خاموشی سے جا سکتا تھا؟ اس پر مستزاد یہ کہ اس کے سامان کی لسٹ بھی یہیں چھوڑ گیا تھا۔ شام کو بوا کمرے میں آئی تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیڈ پر نیم دراز بیٹھی تھی۔ اخبار سامنے ہی کھلا پڑا تھا، ذہن الجھا ہوا تھا اور نگاہیں خلا میں کہیں بھٹک رہی تھیں۔ اس نے بتایا نہیں وہ دوبارہ کب آئے گا؟ طے کیے ہوئے کپڑے الماری میں اندر رکھتے ہوئے انہوں نے ہنوز خفگی سے پوچھا۔ اس نے گردن موڑ کر انہیں مضطرب نگاہوں سے دیکھا۔ ان کی سوچ ابھی بھی وہی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھجوا دے، ہمت مجتمع کر کے اس نے کہہ دیا۔ اب بھلے سے بوا سخت ناراض ہوں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ کچھ باتیں ان پر ہر صورت واضح کر دینا چاہتی تھی، مگر طلاق تو نہیں ہو سکتی۔ الماری بند کر کے بوا اس کی طرف مڑی۔ ہو جاتی ہے بوا، عورت حمل سے ہو تب بھی ہو جاتی ہے طلاق۔ مگر وہ شیدو تو یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں ہوتی۔ اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق جو انہوں نے سن رکھا تھا کہہ دیا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے قرآن اٹھا کر اس نے مطلوبہ صورت ڈھونڈی اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولا۔ مطلوبہ آیت پر اپنی انگلی رکھی۔ یہ دیکھیں، یہاں لکھا ہے، اور حمل والیوں کی عدت ان کے بچہ جننے تک ہے۔ سورہ طلاق۔ یہ آیت مطلقہ اور بیوہ دونوں کے بارے میں ہے بوا۔ طلاق ہر صورت ہو جاتی ہے۔ دلیل قرآن سے تھی۔ بوا کے پاس نفی یا انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اب وہ الجھن میں کھڑی تھیں۔ فکر نے ازر نو گھیر لیا تھا۔ انہیں اب معاملہ سلجھتا ہوا ہرگز نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہیں اپنی طرف سے ہر ممکن صحیح کرنی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی۔ تو نے اسے خوشخبری تو سنا دی تھی؟ جنت کا دل بھاری ہوا، نظریں جھک گئیں۔ کس قدر کوشش سے اس کا سر نفی میں ہلا۔ صابرہ بوا حقدک اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جنت یہ کیا کر رہی تھی؟ تو اس بات سے اسے کیسے بے خبر رکھ سکتی ہے جنہ؟ کیسے؟ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے بیٹا، اور جو زیادتیاں میرے ساتھ ہوئیں وہ… صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آواز بھر آ گئی۔ مجھے اس کے ساتھ اب نہیں رہنا تو کیا زبردستی ہے؟ وہ اس لمحے بہت پریشان، مضمحل اور شکست خوردہ سی لگ رہی تھی۔ بوا کے دل کو کچھ ہوا۔ میں پہلے سے بہت مشکل میں ہوں، اور آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اور مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ اسے ترحم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بوا نے بہت نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عورت کو رشتہ نبھانے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں بچے۔ یہ شادی عمر بھر کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، اسے یوں جذبات میں آ کر نہیں توڑا جاتا۔ گھر بسانے کے لیے عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر تکلیف دہ نگاہوں سے بوا کو دیکھا۔ بات گھر بسانے، رشتہ نبھانے اور برداشت کرنے کی انتہا پر جانے کی تھی۔ بوا کو اندازہ ہی نہیں تھا فارس وجدان کے ساتھ اپنے اس رشتے کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا۔ اس کا صبر، اس کا تحمل، اس کا انتظار کیا ابھی بھی ناکافی تھا؟ وہ خود مٹ چکی تھی، مگر اس کا صبر باقی رہنا چاہیے، اس کی ہمت، اس کی برداشت، اس کا تحمل باقی رہنا چاہیے۔ یہ کیسی منطق تھی؟ یہ کیسا طریقہ تھا؟ کتنی ہی دیر تک وہ اپنے آپ سے الجھتی رہی، اندر ہی اندر خود کو دوشتی، کھسوٹتی رہی۔ محاسبہ شروع ہو چکا تھا۔ 5 سالوں کا موازنہ 5 مہینوں سے ہونے لگا تھا۔ برہان ایک طرف تھا تو فارس وجدان دوسری طرف۔ وہ 2 گھروں کے درمیان
ایک ویران گلی میں تنہا لاوارث کھڑی تھی۔ دروازے دونوں طرف سے بند تھے اور وہ خود کو جانچ رہی تھی، دل میں جا کر، روح کی گہرائیوں میں اتر کر، ماضی کی تکلیفوں کو سہتے ہوئے، مستقبل کا خوف اٹھاتے ہوئے۔ اس کے اندر کی الجھنیں بڑھ گئیں، سوال بڑھ گئے، اس طرح بڑھ گیا۔ سر اٹھا کر اس نے بوا کو دیکھا۔ اب تک جانے وہ گھر بسانے سے متعلق اسے کتنے گر بتا چکی تھیں۔ ان کے لب متحرک تھے، آنکھوں سے ایک آس، چہرے سے امید جھلک رہی تھی۔ وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ بوا، ایک بات تو بتائیے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی تو اس نے اخبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، ذرا سا آگے سے رکھ کر ان کے قریب ہوئی۔ عورت نکاح نامے پر سائن کس لیے کرتی ہے؟ نم آنکھوں میں ایک سادہ سا سوال لیے وہ اب ان سے پوچھ رہی تھی۔ بوا کو سوال کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ذلت، دھتکار، بےعزتی، طنز، تحقیر، محرومیوں کے لیے؟ کیا یہ سب برداشت کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے؟ اسی عذاب کو جھیلنے کے لیے قبول ہے کہا جاتا ہے؟ بوا کو سکتا سا ہوا، لبوں کو جنبش دے کر کچھ کہنا چاہا مگر آواز نے ساتھ نہ دیا۔ جنت یہ کیا پوچھ رہی تھی؟ اس نقطے کی طرف کیوں جا رہی تھی جس نقطے سے یہ رشتہ آغاز پکڑتا تھا؟ وہ ایجاب و قبول کی گھڑی، جب دو لوگ ایک ہوتے تھے، اور جب دو لوگ ایک ہوتے تھے تو رشتہ نبھانے کے معاملے میں وہ دو الگ کیوں ہو جاتے تھے؟ سفر کا سارا بوجھ صرف ایک کے کندھے پر کیوں آ جاتا تھا؟ رشتہ بچانے کی ساری محنت پھر کسی ایک فریق کو کیوں کرنی پڑتی تھی؟ شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہمارے نبی کی سنت یہ کہتی ہے اپنی عزت فنا کر دیں، اپنا وجود مٹا دیں، اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں اور ظلم برداشت کریں اور مرتے دم تک کرتے جائیں؟ بوا بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ہی مجھے سمجھا دیں، یہ گھر بسانے کا، رشتہ نبھانے کا کون سا طریقہ ہے بوا؟ اس کی آواز کپ کپائی۔ عورت نفسیاتی مریضہ ہو جائے اور اف تک نہ کرے، اندر سے مر جائے، مٹ جائے، فنا ہو جائے، لیکن آہ تک نہ کرے۔ وہ 22 سالہ جنت کمال، ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی، تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والی، پریوں کی باتیں کرنے والی، وہ کہہ رہی تھی، اور بوا اسے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی۔ وقت اور حالات نے اسے کتنا بڑا کر دیا تھا، اس کی سوچ کتنی پختہ ہو گئی تھی، اس کی باتوں میں کتنا وزن آ گیا تھا۔ تسلی دینے کو، تشفی کرنے کو ان کے پاس ایک لفظ بھی تو نہیں رہا تھا۔ وہ جو کچھ سہ کر آئی تھی اور جن حالات سے گزر کر وہ ان تک پہنچی تھی، وہ اس کا سفر، اس کا راستہ، اس کی مجبوری سمجھے بغیر اس کی ہر بات کیسے رد کر سکتی تھیں؟ کیسے جھٹلا سکتی تھیں؟ کیسے؟ میں نے برہان کے ساتھ 5 سال گزارے ہیں بوا۔ میں نے اس کے لیے اس کے گھر والوں کی ہر نفرت برداشت کی ہے، ہر طعنہ، ہر طنز، خود پر لگنے والے الزامات، سب کچھ میں نے برداشت اور صبر سے اپنا گھر بسانا چاہا تھا، اور بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا؟ طلاق؟ اس سے رک کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ 5 سالوں کا ساتھ تھا ہمارا، اس نے مجھے 5 سیکنڈ میں آزاد کر دیا۔ میں اس کے گھر والوں کو برداشت کر رہی تھی اور وہ بھی تو مجھے برداشت کر سکتا تھا۔ میں اس کی بے رخی پر صبر کر رہی تھی، وہ بھی تو مجھ پر صبر کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا میرا کوئی نہیں ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ مجھے تو میری سگی ماں بھی قبولنے کو تیار نہیں، اس کے باوجود اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے منہ پر جو تھپڑ مارا، اس کی جلن مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل تر ہو چکا تھا۔ اس نے رویہ بدلا، ترجیحات بدلیں، حقوق بدلے، میری جگہ کسی اور کو دی، میرا وقت کسی اور کو دیا، میرا حق کسی اور کو دیا، اور میں خاموش رہی۔ آخر کس لیے؟ اس کی آواز بھیگی۔ صرف اس لیے کہ میرا گھر بچا رہے۔ مجھے بتائیے، میرا وہ گھر پھر کیوں نہیں بچا؟ کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میری آنکھوں کے سامنے بکھر گیا؟ جنت کے آنسو، اس کی سسکیاں، اس کا درد، اس کے سوال انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دکھ سے سن رہی تھی۔ مجھے اب خود سے نفرت ہوتی ہے بوا، غصہ آتا ہے میں خاموش کیوں رہی، میں نے یہ سب کیوں ہونے دیا، میں نے خود کو اتنا کیوں جھکایا، اتنا کیوں گرایا، میں اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر میں وقت سے پہلے خود کوئی سٹیپ اٹھا لیتی، اگر میں خود برہان سے الگ ہو جاتی تو امی کم از کم اس صدمے سے تو نہ مرتی کہ ان کی بیٹی ایک قاتلہ ہے۔ یہ ڈرامہ، یہ ہنگامہ تو نہ ہوتا بوا، میری وجہ سے میری بہنیں امی سے جدا تو نہ ہوتی، میری طرح وہ بھی یہ رشتہ تو نہ کھوتی۔ بوا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما، وہ اسے مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔
میں نے اپنے اور فارس کے رشتے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے بوا، آپ خود بتائیں کون لڑکی چاہے گی اس کی دوسری شادی بھی ختم ہو جائے، اسے دوسری بار بھی طلاق ہو جائے؟ آواز نے ساتھ چھوڑا تو اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ میں نے یہاں بھی صبر کیا، بہت صبر کیا ہے، لیکن یہ گھر بھی آپ کی جنہ کا نہیں ہے، آپ کی جنہ اس دوسرے مرد کی بھی نہیں ہے بوا۔ ان کا دل کرچی کرچی ہوا، وہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ کون کہہ سکتا تھا زندگی سے بھرپور ہستی مسکراتی لڑکی کا نصیب ایسا ہوگا، اس کے راستے میں ایسے پہاڑ آئیں گے، ایسی آزمائشیں اور ایسے امتحان۔ نانا کہا کرتے تھے صبر حالات پر کیا جاتا ہے، ظلم پر نہیں۔ ظلم انسان تب تک برداشت کرے جب اس کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کر کے چہرے کی اطراف میں سیدھا گرتی لٹوں کو اس نے کان کے پیچھے کیا۔ اس کی ناک، گال، آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، لیکن وہ متحمل لگ رہی تھی، جیسے اس نے خود کو سنبھال لیا ہو۔ میں نے جو غلطی پہلے کی وہی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ جذبات میں لیا ہوا فیصلہ ہے، جذبات میں ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتی۔ جہاں میری کوئی جگہ نہیں وہاں میں زبردستی جگہ نہیں بنانا چاہتی، اپنی اولاد کو استعمال کر کے تو بالکل بھی نہیں۔ بات ختم ہو چکی تھی اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ اپنے اندر بہت سی خاموشیاں لیے صابرہ خاتون اپنی جگہ گمسم بیٹھی رہ گئی تھیں۔